السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو چونکہ قبض کے حوالے سے ہے تو کافی دوستوں کے میسیج اور فون کالیں آئیں کہ آپ قبض، آنتوں کی سوزش، گیس، سستی، تھکاوٹ، شوگر پہ ویڈیو کریں تو میں انشاءاللہ کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے میری ساری ویڈیو ڈائجسٹو سسٹم اور آنتوں پہ ہی آئیں گی۔ اس کے بعد یہ ویڈیو چونکہ میں کرنا چاہ رہا تھا قبض کے حوالے سے، تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ہنٹ ملے جس سے آپ فوری طور پہ قبض کے لیے کچھ اپنے لیے کر سکیں۔ تو سب سے پہلے قبض کو سمجھنے کے لیے آنتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بڑی اور چھوٹی آنتوں کے خرابی کی وجہ سے ہی قبض کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ بڑی آنتیں اس میں زیادہ عمل دخل رکھتی ہیں، بڑی آنتوں کی وجہ سے زیادہ پرابلمز آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایک چیز کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کھانے کے اوقات مقرر کر کے اس پر سختی سے عمل کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو جہاں سے ملا وہ معدے کی نظر کرتے گئے۔ اس سے قبض کا عارضہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ آنتیں خراب ہوتی جاتی ہیں اور مختلف امراض میں انسان گھرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ لمبی نہیں کرنی ویڈیو، تو اس لیے میں علاج کی طرف آتا ہوں۔ علاج کی کافی طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے آپ غذا میں فروٹ، سلاد زیادہ یوز کریں۔ کدو، ٹنڈے، توریاں، گھیا کدو، حلوہ کدو، گھیا توری وغیرہ یوز کریں۔ دودھ دلیا، دودھ سوئیاں یوز کریں۔ اس سے کافی حد تک بہتری ہو جائے گی۔ جو آپ نے پیچھے ڈائٹ اپنی سختی سے 3 ٹائم پہ مقرر کی ہے اور وقت پہ مقرر کی ہے، اس سے کافی قبض میں افاقہ ہو جائے گا۔ دوسرا، غذا کے چینج کرنے سے ہو جائے گا۔ تیسرا، آپ ایسا کریں گے کہ آپ چارے مربے 1 پاؤ لے لیں اور ان کو کوٹ لیں، کوٹ کے اس کا حلوہ سا بنا لیں۔ اس میں 1 پاؤ گلقند شامل کر لیں اور تقریباً 1 سے 1.5 پاؤ آپ اس میں بادام کی گریاں کوٹ کے مکس کر لیں۔ وہ آپ صبح شام، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بادام کی گریوں کی بجائے روغن بادام یوز کر لیتے ہیں، صبح شام کھائیں۔ اس سے قبض آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بغیر کسی مسل لیے۔ اس سے جو آپ کی قبض ٹھیک ہوگی، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آنتوں کے میوریکس میمبرین خارج نہیں ہوں گے، یعنی کہ چربیاں خارج نہیں ہوں گی۔ جس طرح ہم مسل لے لیتے ہیں اور مسل سے چربیاں خارج ہو جاتی ہیں، اس سے چربیاں خارج نہیں ہوں گی اور آسانی سے پخانہ آ جائے گا۔ یہ آنتوں کی استحاء کو تیز بھی نہیں ہونے دیں گی اور کم بھی نہیں ہونے دے گی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ناف اور مقد پہ تیل لگایا کریں، اس سے بھی تقریباً کافی برابری ہو جاتی۔ صبح کی سیر کرنا یہ بھی قبض کو بہتر کرتا ہے۔ اس طرح سے کافی چیزیں ہیں۔ میں نے یہ چونکہ آپ کو ہنٹ دینا تھا اور یہ ٹپس دینی تھی، اس لیے میں نے قبض پہ ویڈیو کی۔ میں اس کی تفصیلی ویڈیو کرنا چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ جوانوں کے لیے ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ آپ، یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر جوان بچہ ہے اور اس کو قبض کی شکایت رہتی ہے، تو وہ کوشش اگر کرے کہ صبح اٹھتا ہے جب، تو سر نیچے کر کے پاؤں اوپر کر لے، 5 منٹ کھڑا رہے اور 5 منٹ کے بعد وہ اپنا نہائے دھوئے اور ناشتہ کرے، تو اس طریقے سے کبھی بھی قبض نہیں ہوتی۔ اگر آپ عادی ہیں کہ صبح اٹھ کے اور سر نیچے کر کے پاؤں اوپر کر کے کو 5-10 منٹ اپنی ورزش کرتے ہیں، تو اس ورزش سے کبھی بھی قبض نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑے بہت معاملات تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اب یہاں قبض میں نے جو نسخہ آپ کو تجویز کیا ہے، وہ چارے مربے ہیں، بادام کی گری ہے اور گلقند ہے۔ تو جو لوگ شوگر میں ہیں، وہ جن کو شوگر ہے، وہ یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ ان کے لیے قبض پہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آ جائے گی۔ قبض شوگر والے مریض اس کو نہیں استعمال کریں گے، ان کے لیے انشاءاللہ قبض کے نسخے بھی دیں گے۔ اس پہ کچھ مزید ویڈیو کرنی پڑیں گی۔ والسلام۔